قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا، آج تو بہت دور ہے اور اس کا رخ بھی الٹا ہے، قیامت کے دن رخ سیدھا ہو جائے گا اور زمین کے بالکل قریب آ جائے گا۔ زمین میں قوت جاذبہ ہے، اب وہ حرارت کو، گرمی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ تانبے کی ہو جائے گی، اور جو اس کے اوپر گرمی اور حرارت ہوگی اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گی بلکہ اگلے گی، تو زمین سے بھی تپش نکلے گی، ادھر سے سورج بھی سیدھے رخ ہو کے بالکل قریب 1 میل تک آ جائے گا، تو وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پسینے سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے، جدھر جائیں گے پسینہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ گرم اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو اس کی حدت اور گرمی سے پگھل جائے، اور بدبودار اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائیں۔ اپنے اپنے اعمال بد کے مطابق لوگ اس پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خاص کرم سے سائے میں رکھے گا، جو سایہ الہی میں ہوں گے، سایہ عرش میں ہوں گے، انہیں پسینہ بھی نہیں آئے گا اور انہیں گرمی بھی نہیں ستائے گی، کسی دکھ میں نہیں ہوں گے اس دن، جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے اس حدیث کے اندر، جو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، 7 اشخاص کا حضور نے تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سیدھے رخ ہوگا اور قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے بھاگے گی، اس دن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، بڑا سخت دن ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے اور گوڑے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، بڑا سخت دن ہوگا، اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ تو اس دن جب کہ ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 اشخاص کون ہیں؟ پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران، جو عدل و انصاف کے ساتھ امور سلطنت سر انجام دے۔ اسلام ہم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر آپ اسلام کا کوئی دوسرا نام پوچھیں تو دوسرا نام نظام عدل ہوگا۔ اسلام عدل کی تلقین کرتا ہے اور عدل کا درس اور سبق دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو امام عادل، عادل حکمران عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ قوائم الدنیا 4، دنیا کے پائے 4 ہیں، 4 لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے: بعدل الامراء، وبسخاوت الاغنیاء، وبعلم العلماء، وبدعاء الفقراء۔ 4 چیزوں سے دنیا قائم ہے: حکمرانوں کے عدل سے، علماء کے علم سے، اغنیاء کی سخاوت سے اور فقیروں کی دعاؤں سے۔ الملک یدوم بالکفر، ایک عربی کا مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم۔ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ جب کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی گھر میں جب ظلم کا آغاز ہو جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں، ملک، شہر اور بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو عدل کا درس دیا گیا، عدل کا حکم دیا گیا، انصاف کا سبق پڑھایا گیا۔ اس امت کو درس ہی یہی دیا گیا کہ تم نے عدل کرنا ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی تمہارا کیوں نہ ہو۔ تو عدل کرنے والا حکمران
اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے. جو عادل حکمران ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور جو ظالم حکمران ہے وہ شیطان کا خلیفہ ہے. عدل سے ہی معاشرے میں سکون ہوتا ہے. اب عدل کیا ہے؟ انصاف کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز اپنی ٹھیک جگہ پہ ہو، جو اس کا مقام ہے اس کو وہ دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں. اور کوئی شے اپنے اصل مقام سے ہٹے تو اس کو ظلم کہتے ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی یہ تعریف ہے، کسی چیز کو اس کے غیر محل پہ رکھنا، جو اس کا ٹھکانہ نہیں ہے اس پہ اس کو رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے. اور ہر شے اپنے مقام پہ ہو اس کو عدل کہتے ہیں. عدل و انصاف کا ہمیں درس دیا گیا. آج جن حکمرانوں کے نام باقی ہیں اور زندہ ہیں، انہوں نے عدل سے معاشرے کے اندر امن پیدا کیا تھا، اور جو انصاف نہیں کرتے ان کا نام حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے. دنیا کے اوپر کتنے حکمران آئے ہیں لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نوشیروان کا نام آج بھی باقی ہے. عدل کے دم سے اس کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں سلطان عادل کے زمانے کے اندر پیدا ہوا. اللہ اکبر. تو عدل جو ہے، انصاف جو ہے، یہ اچھائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو حکمران عدل کرے اس کا نام عزت سے باقی رہتا ہے. سلطان محمود غزنوی تو ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، آپ کا بھتیجا رات کو ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میں سخت پریشان ہوں. سلطان نے اس کو کہا کہ اب جب دوبارہ آئے تو تم میرے پاس آ جانا، میں عدل و انصاف قائم کروں گا. ایک دن گزرے، وہ بوڑھی آئی، بادشاہ نے جو اس کو خصوصی کوڈ دیا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے تو میرے تک پہنچ پائے گی، تو وہ بادشاہ تک پہنچی. کہا کہ اس وقت وہ ہمارے گھر میں موجود ہے. بادشاہ اس کے ساتھ چل پڑا. کہا میرے سے پہلے تو چلی جا اور جو ہے وہ بتی بند کر دے. دیے کو گل کر دیا گیا. بادشاہ گھر میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس کا سر قلم کر دیا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چراغ روشن کرو. جب چراغ روشن کیا گیا تو بادشاہ نے کہا الحمدللہ. اس کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی مانگا. اس خاتون نے پانی پیش کیا. بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پہلے چراغ بند کیا، پھر چراغ جلوایا، پھر الحمدللہ کہا، پھر پانی طلب کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بادشاہ نے کہا جو راز ہے وہ راز ہی رہے تو ٹھیک. کہا نہیں، تمہیں بتانا ہوگا. بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے بتایا. کہا جب تم نے کہا تھا کہ آپ کا نالائق بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی گھر میں جوان ہے، تو میں اس لیے چراغ کو گل کیا تھا کہ عدل قائم کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہ ہو. اپنے جوان بھتیجے کو قتل کرنا تماشا تو نہیں ہے. مجھے بھائی کا چہرہ سامنے آ جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ میں عدل کو قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاؤں اور عدل قائم کرنے میں دقت محسوس کروں، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا لیا تاکہ میں عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکوں. کہا پھر آپ نے جب چراغ جلوایا تو پھر آپ نے الحمد